دو السلام علیکم مفتیوں کی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بات چیت تمام سنیں اس کے دیکھنے اوپر، والوں کا آج کی اس اور پوڈ پوری کاسٹ ویڈیو میں دیکھیں، استقبال لائک ہے۔ اور شیئر فالو ضرور کریں۔ آج کا یہ پوری دن بڑا ویڈیو دیکھ تاریخی کر دن ہے۔ جائیں تبھی بات ابھی سمجھ چند میں گھنٹے آگی۔ پہلے اور ہم اس کانسٹیٹیوشن کلب بات سے یہاں چیت کے پہنچے ہیں 3 ایپیسوڈ ہیں، اور تقریباً 10 پورا لاکھ سے دیکھیں زائد لوگ چند گھنٹوں انشاءاللہ، میں پھر دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی ڈیبیٹ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جس میں اس تصور کو واضح انداز سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اور آج کی جی اس ڈیبیٹ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو دلائل کے معاملے میں کتنا بینکرپٹ ہوتا ہے۔ مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی اور اسی طریقے سے مشہور ملحد اور لیریسسٹ جاوید جی اختر کے درمیان یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کا لوگوں کو شدت سے انتظار تھا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈس اپوائنٹ اس معنی کر ہوئے ہیں کہ میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ مضبوط دلائل ایتھیسٹس کی طرف سے آئیں گے اور ملاحدہ شاید کوئی نئی دلیل پیش کر پائیں گے۔ ہم اس میدان میں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ دعوے کے ساتھ کہتا آ رہا ہوں کہ الحاد بغیر کسی دلیل کے ایک بے بنیاد عمارت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بات جی پھر سچ ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، اور شاید لوگوں نے یہ بات کہتے ہوئے مجھے سنا ہوگا، کہ تقریباً 70 to 80% کیسز میں الحاد کی وجہ مینٹل ٹراما ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ جاوید اختر صاحب کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ کوئی انہوں نے ڈھکی چھپی بات نہیں کہی ہے، اس لیے اس کو ریویل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید جی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں، تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جی کہ جو بچپن میں مینٹل ٹراما کا وہ شکار ہو گئے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے اور خدا کا انکار کر بیٹھے۔ ڈیبیٹ کون جیتا کون ہارا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق ہوں گے کہ ایسے تمام لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جاوید صاحب کو ہدایت دے، وہ اس دنیا سے ایمان کا کلمہ پڑھ کر جائیں اور خود دوسروں کے لیے بھی وہ ہدایت کا سبب بنے۔ جہاں تک آج کی ڈیبیٹ کا تعلق جی ہے تو مفتی اور شمائل احمد عبداللہ ماشاء پہلا اللہ سوال آج کے دن کر کے رہے ہیں۔ ہیرو ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ یس وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو ایک بار پھر مبارکباد، اور اب آپ کچھ اپنے کلمات کا اضافہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں بھائی بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا اس ڈیبیٹ کے پہلے، تو بس اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کی محنتوں اور توجہ اور دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ سکا۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہم نے ایکسپیکٹ جی نہیں کیا تھا کہ جناب جاوید اختر صاحب وہی باتیں کریں گے جو اکثر کرتے آئیں، بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی اکیڈمک انداز میں ڈسکشن ہوگی، اور میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ کئی سارے آرگیومنٹس میں وہاں پہ پیش کروں گا، صرف آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں، لیکن انہیں کنٹینجنسی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جی تو اسے سمجھانے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے۔ الحمدللہ بہرحال جو ہوا اللہ کا فضل رہا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حق بات سامنے واضح آ گئی، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ سے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یا نتائج ہیں کہ جن کو بڑا خوش آئند کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بات تو یہی کہ بڑے مضبوط انداز سے الحاد کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا ہے۔ دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا سو کالڈ مولانا جاتے ہیں، جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5,000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے، اور اس کو بہت جی پہلے ختم ہونا تھا، لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جی ان ماشاءاللہ حالات میں اس طرح 2 الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں، اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈیفرنٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں
تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں، چائے پی لیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں، نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو بہت ڈیبیٹ ہی ہوئی قابل اس کا مولانا آپ ہے کیا فائدہ دونوں. دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں ان سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے. اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب، ساری دنیا میں ایسا ہی ہے، ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، آپ غلط زیادہ ہیں. سے زیادہ شیئر یورپ کریں. میں، امریکہ میں، دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے، دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں، اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے. اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے اور جی، ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ سنائیے. کافی شافی جواب دیا وہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی. لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے، اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں، ٹائم کم ہے، اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دی اور 3 باتیں رہ گئی. تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے. جاوید صاحب نے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ 7-8 ہزار سال، اور انسان اس سے پہلے کا ہے. اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا مذہب آیا، پھر تیسرا مذہب آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے. جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن، چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے، مجھے نہیں نظر آئی. تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک، یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ. جی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ. جی جی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلاً کوئی صحافی خاتون یا کوئی بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اضطراری شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے، وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا. تو اس طرح نہیں ہوا کرتا، اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ. جتنا صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں، ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے، اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے. اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں، آثار ظاہر ہوئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے ہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے، صحیح یا غلط، اس سے قطع نظر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا ہے، تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے، خدا فانی ہو گیا، تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا. اس کا خدا کہاں فانی ہوا؟ خدا تو باقی ہے، صحیح مذہب آج بھی باقی ہے.